بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دیا جہان دیا. درود السلام محمد والے محمد پر. آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری وہ کیا ہے اور اس کی مبارکباد میں دیتا ہوں، بلکہ سب لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں اور دینے چاہیے. اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ کیا خوشخبری. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنا پسنی امریکی اڈا، یعنی امریکہ کے حوالے اور اسے امریکی اڈا بنایا جا رہا ہے. پاک بھارت پھر جنگ کے لیے تیار. یعنی یہ کیا مسئلے مسائل یہ بھی بتاتا ہوں. گنڈا پور سے استعفیٰ طلب اور ایمل ولی خان نے حکومت کو دے دی وارننگ. ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. جی ناظرین، پہلی بات خوشخبری پی ٹی آئی کے لیے. کیا آج ان کے بانی خان اعظم خان عمران خان مرشد اعظم کی آج سالگرہ ہے. تو یہ یقینی بات ہے خوشخبری کے دن ہے. بانی چیئرمین صاحب ہے، پیٹرن ان چیف ہے، بلکہ چیف پیٹرن ہے. تو مبارکباد دینی چاہیے. ایک سیاسی طاقت ہے، ایک مقبول شخصیت ہے. تو پورے پاکستان میں کہیں کہیں جگہ جگہ ان کی سالگرہ منائی گئی، لیکن اس انداز میں نہیں منائی گئی جس انداز میں منانی چاہیے تھی یا امید تھی لوگ کر رہے تھے. وجہ یہی ہے کہ رہنماؤں کو سزائیں ملیں، وہ روپوش ہو گئے. تو جب روپوشی ہو گئی، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو پھر کیا سالگرہ کیا. اور لاہور میں ایک تقریب ہوئی لیبر ونگ کی طرف سے، تو اسی طرح دوسرے علاقوں میں بھی ہوئی. لیکن بہرحال مبارکباد ہے پی ٹی آئی کو کہ عمران خان آج کے دن پیدا ہوئے تھے اور ان کی سالگرہ منائی جا رہی. تو ان کی سالگرہ پہ تحفہ کیا دیا گیا؟ تحفہ یہ ہے کہ طاقتوروں نے ایک بڑی بیٹھک کی راولپنڈی میں، اور اس میں کچھ فیصلے ہوئے. اس میں فیصلہ ہوا ایک جو ان کے دواخانہ فیض عالم تھا نا راولپنڈی کا، فیض حمید صاحب والا، اس میں کہا گیا کہ تاخیری حربے ہو رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں صاف اور شفاف ہو. لاہور ہائی کورٹ نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جناب وہ جو آرمی ایکٹ کے بعد جو کارروائی کی اس کو اپیل کی حق دیا جائے. تو یہ حق جو ہے فیض حمید کو بھی ملے گا. یہ ایک تحفہ ہے کہ ان کو سزاؤں کے باری آ رہی ہے. ان کا ٹرائل 2-3 مسئلے پہ ہو رہا ہے. تو ٹاپ سٹی والا تو مکمل ہو چکا ہے، باقی ان کی مداخلت ہے، سیاسی مداخلت ریٹائرمنٹ سے پہلے اور ریٹائرمنٹ کے بعد. تو اور بہت سے معاملات ہیں. 9 مئی ہے تو مسئلہ پیغام دے دیا گیا کس کو؟ مرشد اعظم کو بھی، بانی چیئرمین کو بھی. اس بیٹھک سے جو ذرائع نے اطلاع دی وہ یہ ہے کہ انہیں پھر ایک پیغام دے دیا کہ 9 مئی معافی نشتہ، ممکن نہیں کہ اس میں معاف کیا جائے. کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، چاہے کوئی بھی ہو، اور فیض حمید صاحب ہو یا کوئی. لیکن جس کو کہتے ہیں نا اپیل کا حق جو انسانی حقوق کا ہے وہ ملے گا. اور حکومت قانون بنا رہی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ جلد از جلد 10 دن کے اندر بنا کے دے. کابینہ سے منظور کرا کے دے تو وہ ہو جائے گا. لگتا ہے وہ بھی ہو جائے گا. اب بات کرتے ہیں پسنی بنے گا امریکی اڈا. کیسے؟ فائنینشیل ٹائم نے خبر دی اور بڑی توجہ کے ساتھ کہ جناب پاکستان نے مدنیات نکال کے امریکہ کے حوالے کیے ہیں، اور وہ جناب وہاں پہ انہیں کہا کہ آؤ گوادر کے نزدیک ساحلی علاقہ ہے پسنی اور بڑی اچھی جگہ، یہاں پہ اگر آ کے آپ اڈا بنا لیں. وڈا نہیں، تجارتی اڈا. انہیں کہ جو مدنیات نکالیں یہاں سے انتظام کریں اور یہاں سے ٹرمینل بنائیں. اور اس ٹرمینل میں، اور یہ ہوتا ہے مختلف بندرگاہوں کے قریب دنیا بھر میں ہوتا ہے، تو بنائی جاتی ہیں. تو یہ آفر دی ہے حکومت پاکستان نے. تو اس پر جو سوشل میڈیا بریگیڈ اس نے کہا جناب امریکہ کے حوالے کر دیا پسنی اور وہاں امریکی اڈا بننے لگا ہے. لیکن نہیں، ایسی چانس نہیں ہے. اب فائنینشیل ٹائم نے خود کہہ دیا کہ نہیں، یہ سرکاری ذرائع نہیں تھے، یہ نجی ذرائع تھے. انہوں نے کہا کہ یہ آفر یا یہ تجویز نجی سطح پہ دی جا رہی ہے کہ وہاں پر ٹرمینل بنا دی جائے پسنی میں، تاکہ جو مدنیات نکالی جائیں بلوچستان سے اس کو وہیں سے وہاں کیا جائے. اور ابھی جو ایک حوالے کیا گیا ہے، جو ایک کھیپ، وہ تقریباً 2 ٹن ہے معدنیات، بڑی اہم، اور وہ امریکہ کے حوالے کی گئی. لیکن اس کو نکالا بھی پاکستانیوں نے اور بھیجا بھی پاکستانیوں نے. مقصد کیا ہے کہ یہاں ریفائن نہیں کیا جا سکتا تو آپ اسے ریفائن کریں اور اس کی قیمت کا اندازہ لگائیں تاکہ اگلا معاہدہ کنفرم کریے کہ کرنا کی ایسی.
اچھا، اس طرح کی پیشکش جو ہے وہ ترکیہ کو بھی دی گئی ہے، سعودی عرب کو بھی دی گئی ہے، چین کو بھی دی گئی ہے، اور جس کو جہاں پاکستان کے مختلف علاقوں یعنی گلگت بلتستان ہو یا بلوچستان ہو یا کے پی میں ہو، جہاں جہاں یہ معدنیات ہیں، تو انہوں نے اپنے دوست ممالک کو یہ کہا ہے. جیسے روڈک جو ہے اس میں منصوبے میں سعودی عرب انٹرسٹڈ ہے، اسی طرح گلگت بلتستان میں جو ہے وہ چین انٹرسٹڈ ہے. ان کا اپنی پسند کی بجائے ہم نے مختلف زون بنا دیے یا ہم نے ایک گروپ بنا دیا، تو آپ لوگوں کو وہاں سہولتیں فراہم کی جائیں گی اور آپ ہمارے معدنیات نکالنے اور پھر ریفائن فیکٹریاں لگانے کے لیے ہماری مدد کریں تاکہ یہاں پہ ہم کام مکمل کر سکیں. تو اصل صورت حال یہ ہے. فنانشیل ٹائم نے کہہ دیا کہ نہیں یہ سرکاری، پہلے انہوں نے کہا تھا کہ سرکاری یعنی ترجمان نے کہا ہے، پاک فوج کے سربراہ کے ترجمان نے کہا ہے. اب وہ کہہ رہے نہیں ایسی بات نہیں ہے، تردید کر دی. لہٰذا ہمیں زیادہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ پسنی کسی کے حوالے کیا جا رہا ہے یا وہاں کوئی امریکی اڈا بنے گا، اڈا نہیں بنے گا. تجارتی اڈے مختلف جگہ تجارتی ٹرمینل کی شکل اختیار کریں گے، اور یہ دنیا بھر میں جو بندرگاہیں ہوتی ہیں ان میں بنتے ہیں، کوئی نیا کام نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں پاک بھارت جنگ پھر تیار. اپنا بھارتی ایئر چیف اور بھارتی آرمی چیف نے گزشتہ ہفتے جو ہے بڑی چاند ماری کی، ہوائی فائرنگ کی کہ پاکستان کیا ہے، پاکستان سے سوالات کیے گئے، جوابات کیے گئے. کتنے جہاز گرائے؟ وہ کہتے ہیں 80 گرائے نے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو بہت زیادہ گرا دیا، ہم نے ساتھ تباہ کر دیا، F-16 بھی کر دیا، تھنڈر بھی کر دیا، یہ ہوا. تو اور دوسری طرف یہ کہا کہ ہم پاکستان کو جنگ کریں گے اگر، تو اب ہم اس کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے، ملیمیٹ کر دیں گے. تو سپہ سالار نے بھی جواب دیا، فیلڈ مارشل نے. انہیں کہ یہ غلط فہمی ہے، اب کی اگر جنگ ہوئی تو پھر آپ جانے اور ہم جانے اور پھر کوئی کسی کا لحاظ نہیں ہوگا. پہلے تو ہم 15 سے 20 آپ کے طیاروں کو ہم نے جام کیا تھا، ان کا سسٹم سارا ہم انہیں گرا سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں گرایا تھا. ہم نے تو صرف پاجی نیوندرا پایا سی 06 کا. تو اب 06 نہیں ہوگا، اب اس کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ کتنا ہوگا. پھر وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی یہی کہہ دیا. انہوں نے کہا کسی غلط فہمی جو پاجی لے آؤ اپنا مال، اسی بھی لانے اپنا مال تیارے شیارے لے آؤ، گنتی کرائی کسی غیر جانبدار سے. اور یہ چھیڑ بن گئی ہے، کیونکہ پہلگام پہ بھی پاکستان نے فوراً کہا تھا کہ آئیں کسی غیر جانبدار سے تحقیقات کرا لیتے ہیں. یہاں بھی خواجہ آصف نے پھر چھیڑ دیا کہ آؤ جی کسی غیر جانبدار ملک سے، ایک تنظیم سے، ادارے سے اس کی تحقیقات کرا لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے تھے اور کتنے ہیں، اور ہمارے پاس کتنے تھے اور ہمارے کتنے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، اس سلسلے میں آپ کا نقصان ہوا. تو یہ بھی بڑا مسئلہ، تو بڑا دو ٹاک کرارا جواب دیا کہ اگر آپ ہمیں ملیمیٹ اور نقشے سے مٹانے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ کام پھر دونوں جانب سے ہوگا، پھر نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے، یعنی اگر آپ نہیں تو پھر گاہک بھی نہیں، یعنی فارغ کر دیں گے آپ کو بھی. تو دھمکی دی ہے انہوں نے پہلے، پھر اس کا جواب دیا ہے سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے. اب بات کرتے ہیں گنڈا پور کے استعفیٰ طلب. پی ٹی آئی میں مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں، بہت سی لڑائیاں ہو رہی ہیں، بڑا کچھ ہو رہا ہے، لیکن گنڈا پور جو ہے اپنے آپ کو مضبوط ثابت کر رہے ہیں. وہ ملاقات کر کے آئے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو جھاڑ پڑی، ان کی لترول ہوئی، ان کی چترول ہوئی، لیکن جناب عمران خان بھی ڈبل کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ جو تنگ کر رہا ہے اسے نکال دو. انہیں فوراً 2 وزیر نکال دیا، اور دونوں وزیر بڑے اہم ہیں، جو خود کبھی مطلب ترکئی صاحب جو ہیں وہ بھی بڑا گروپ ہے، اور دوسری جانب اسد قیصر کا بھی گروپ ہے. اور ان سب کو یہی ہے کہ گنڈا پور صاحب میں جب الیکشن ہوئے تھے تو اس میں ہمیں صوبائی نشستوں پہ لڑنے نہیں دیا تھا، اس لیے کہ وہ خود اپنا راستہ ہموار کر رہے تھے، لہٰذا ان کی دشمنی چل رہی تھی. دونوں بڑے گروپوں کے مطلب بیٹے اور بھائی کو نکال دیا گیا، پھر 7 وزارتیں تبدیل کر دی گئیں. پھر کابینہ نے یہ کہہ دیا 9 میں ہائی کچھ نہیں پاجی، سارے کیسز جڑے نے وہ پچھلے اندر یعنی داخل دفتر، تو وہ بھی نہیں کر سکتے آئینی طور پہ. لیکن بہرحال تو اب وہاں گروپنگ اور زیادہ ہو گئی ان فیصلوں پہ کہ نہیں جی گنڈا پور صاحب جو ہے وہ عملیت دکھانے لگے ہیں، تو اب ان کے تو مخالفین نے ان سے استعفیٰ طلب کر لیا، جس میں جنید اکبر بھی ہیں، باقی بھی ہیں، اور یہ عاطف گروپ بھی ہے، یہ عاطف خان گروپ، یا یہ جو ہے دوسرے 2 جو ہے ترکئی شرکام ترکئی اور اسد قیصر وغیرہ، یہ سب کہہ رہے ہیں بھائی گنڈا پور صاحب استعفیٰ دو. اب بات کرتے ہیں ایمل ولی خان کی حکومت کو وارننگ. ایمل ولی خان نے حکومت پہ کیوں گرجے برسے؟ وہ اس لیے برسے کہ انہیں پہلے ایک بیان دیا تھا قومی اسمبلی کے فلور پر، تو
اسے کچھ نے برداشت کیا، کچھ نے کی. طلال چودھری نے ان کو چیلنج کر دیا، بلکہ کہا آؤ آ کے بات کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا جی جو بولی احمد ولی خان نے کہا جی آپ معافی مانگے کہ سرکاری اگر مجھے دی گئی ہے حکومت کی وجہ سے تو میں رہ رہا ہوں اور میری سیکورٹی کی وجہ سے دی گئی ہے، لیکن آپ اعتراض کر رہے ہیں تو میں چھوڑنے کو بھی تیار ہوں، اپنی سیکورٹی کر. لیکن اس سے پہلے کہ وہ چھوڑتے حکومت نے ساری سیکورٹی لے لی واپس. انہوں نے کہا جناب جیسا مرضی پھرو، آپ پہ پھرو. تو احمد ولی خان نے سختی سے جواب دیا حکومت کو، وفاقی حکومت کو، کہ اگر مجھے یا میرے خاندان کے کسی بھی کچھ ہوا اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی. وارننگ دے دی انہوں نے کہا ہماری جو خاندان ہے ہم نے قربانیاں دی ہیں جمہوریت کی خاطر، عوام کی خاطر، جد و جہد کی خاطر، اور ہمارے شہیدوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ANP کے ہمیشہ ہر طرف سے جناب تو کہتے ہیں ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، لیکن بہرحال انسان ہے تو انسان کو اپنی زندگی کی حفاظت کرنی چاہیے. ہماری سیکورٹی کے لیے ہمارے لوگ موجود ہیں. حکومت نے ہمیں کی دیا، ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا. اب نہیں کرتے تو ہم پھر ہم سے گلہ بھی کریں گے. اگر ہمیں کچھ ہوا، ہمارے خاندان میں کسی کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی. تو جناب یہ طلال چودھری والا جو ہے وہی وزیر مملکت ہیں اور داخلہ کے، لہٰذا میرا خیال ہے کم انہوں نے پایا ہونا. لیکن اس کا تنقید جو ہے وہ حکومت، وفاقی حکومت پر ہو رہی، اور شہباز شریف صاحب کو اس کا بھی کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ کیا ہوا. حقائق تو موجود ہیں احمد ولی خان کے اور ان کے خاندان کے اور بلور خاندان کی جس طرح شہادتیں ہوئی، جو کچھ ہوا سب کچھ سب کے سامنے ہے، کوئی چیز چھپا ٹکا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور معاملات یہی ہیں کہ پاجی عمران خان صاحب کو سالگرہ کے موقع پر بھی کوئی خوشخبری نہیں مل سکی. بڑی کوئی تقریب نہیں ہوئی، کہیں تقریب نہیں ہوئی، اور چھوٹی موٹی تقریبات ہوئیں. اور ان کو یہی پیغام دیا کہ نہ فیض حمید بچے گا تو نہ تو اسی جڑا 9 مئی جو ہوئے گا وہ عدالت کو فیصلہ کرے. جیسا کل میں نے آپ کو کہا تھا، انہیں کا عدالت کا سامنا کرے. کوئی مذاکرات کرنے سیاسی تو پھر سیاسی طاقتوں سے مذاکرات کریں، باقی کوئی رستہ نہیں. اور خاص طور پہ 9 مئی پر کوئی سمجھوتا ناممکن ہے. اس وجہ سے کہ اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک و فوج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.